السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر علی ما یقولون واہجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قلیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل، آیات مقدسہ 10 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو اور اللہ رب العزت کی رہنمائی ارشادات ہم سن رہے ہیں۔ سورۃ المزمل کے عنوان سے اللہ رب العزت نے ایک سچی جماعت کی جو خصوصیات ارشاد فرمائیں، سب سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا قلبی تعلق ہوتا ہے اور اعلیٰ تقوی ان میں موجود ہوتا ہے، اور راتوں کو قیام اللیل کرتے ہیں اور پھر اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس کلام مقدس پر غور و فکر اور رات کے قیام کے نتیجے میں ان کے جو نفوس ہیں، جس کو نفس امارہ ہم کہتے ہیں، وہ سخت روندے جاتے ہیں، اور سچے جو قلوب ہیں، قلوب کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس سچا دل آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک وہ دل جو اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی محبت سے وہ بھرا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ پھر ان کی جو خصوصیات ہیں، وہ رات اور دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کا جو ٹارگٹ ہے اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ عوام سے ہٹ کے، اپنے جو معمولات ہیں ان سے ہٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کے ذہنوں میں اللہ رب العزت ہی ہے، اور اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا، فاتخذہ وکیلا۔ اب بتائیے، جس کا وکیل اللہ ہو، جس کے کارساز اللہ ہوں، نگران اللہ ہوں، سرپرست اللہ ہوں، اس کو کیا پریشانی ہے؟ اس لیے آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے مجھے وکیل بنا دیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کام کیجئے، واصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں علی ما یقولون، جو بھی یہ کہتے ہیں۔ دار الندوہ میں اپنا مشاورتی اجلاس کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف نام تجویز کرتے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کہتا ہے کہ اس کو ساحر کہو، کوئی کہتا ہے اس کو شاعر کہو، کوئی کہتا ہے اس کو مجنون کہو، مفتون کہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس پر صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دیں اچھی طرح چھوڑنا، یعنی ان کو نظر انداز کریں،
صبر کریں. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مشن پر قائم رہیں، اپنے اس اعلیٰ ویژن پر، پروگرام پر قائم رہیں، جماعت سازی کرتے رہیں، لیکن ان کو جواب نہ دیں. وقتی طور پر ٹائم مارک کریں آپ. واہجرہم ہاجراً جمیلا، خاموشی اختیار کریں، عدم تشدد کی حکمت عملی اختیار کریں، اور اپنی جماعت سازی کا کام کرتے رہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہدف دیا ہے میرے عزیزوں وہ سمجھو، وہ جماعت سازی ہے. محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک بنانے کی دعوت نہیں دے رہے، جیسے آج کل ہم نے سمجھ لیا دین نیک بنانے کے لیے آتا ہے. نیک کیا ہے؟ اس وقت نیکی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو تو مکہ والے آپ کے دشمن بن جائیں گے. اب جو مکہ کا سردار اور مافیا، یہ طبقہ جس کا دشمن ہے وہ حضور کا ساتھی ہے، اس وقت نیکی منافقت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، جماعت کا حصہ بننا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرْنِي، یہ جو بدماشیہ ہے، جتنا بھی بڑی اشرافیہ ہے، بڑے نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں سرمایہ پرست، وَذَرْنِي مجھے چھوڑ دیں، وَالْمُكَذِّبِينَ اور ان جھوٹوں کو، اُولِي النَّعْمَةِ جو بڑے بڑے سرمایہ رکھتے ہیں، آرام اور نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ نے دیا تھا. اب اللہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں کیونکہ میں آپ کا وکیل ہوں، میں آپ کا سرپرست ہوں، مددگار ہوں، اس لیے مجھے چھوڑیے اور ان بڑے بڑے اشرافیہ کو چھوڑ دیجیے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور تھوڑی سی مہلت دیجیے. میرے عزیزو، بڑے تھوڑے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جب غزوہ بدر میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جو سردار اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے، آج اس مقام پر غزوہ بدر کے موقع پر شکست کھا جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں. آج ان کی جتنی بھی اشرافیہ تھی وہ مغلوب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھوڑی سی انتظار کیجیے. پھر دیکھیے ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، انکالن بیڑیاں، وجحیمن اور آگ کا ڈھیر ہے. یہ جب پکڑے جائیں گے، غزوہ بدر کے موقع پر پکڑے گئے اور کچھ بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، باقیوں کو ہتھ کڑیاں لگیں، بیڑیاں لگیں. اور اگر دنیا میں بچ جائیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس قیامت کے دن بڑی بڑی بیڑیاں ہیں. پیچھے آپ نے سورۃ الحاقہ میں یہ سنا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 گز لمبی لمبی بیڑیاں ان کو پہنائی جائیں گی. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ اور ان کو کھانا دیا جائے گا، ذا غصۃ جو گلے میں اٹکنے والا ہے. کھانا انسان کھائے، کوئی لقمہ نیچے نہ جائے، گلے سے اٹک جائے، اس میں کانٹے ہوں یا کوئی چیز آ جائے. میرے عزیزو، ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان بدماشوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ گلے میں اٹکے گا. کیوں؟ دنیا میں انہوں نے ظلم کا نظام بنایا اور غریبوں کو کھانا نہیں کھانے دیا، محکوموں کو کھانا نہیں کھانے دیا. آج وہی کھانا ان کے گلوں میں اٹکے گا. پھر وَعَذَابًا أَلِيمًا اور عذاب ہوگا دردناک. اللہ رب العزت پھر نقشہ کھینچ رہے ہیں، یوم ترجف الارض، جس دن زمین کانپے گی، والجبال اور پہاڑ بھی کانپیں گے. وہ دن ذرا یاد کرو تم، جس دن
زمین کانپے گی، سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ جیسے ریت کے تودے، بڑے بڑے ریت کے تودے ہوتے ہیں جو پھسل کے وہ ریت بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے جاندہار پہاڑ، بڑے مضبوط پہاڑ جو آج نظر آ رہے ہیں، یہ ریت کے ٹیلے اور تودے بن جائیں گے۔ اس دن کو یاد نہیں کرتے تم؟ اللہ رب العزت کا وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے؟ یوم الدین، یوم جزا، وہ یاد نہیں؟ تم بھولے ہوئے ہو، لیکن ان کا انتظار کیجئے، اللہ رب العزت وہ دن ضرور آئے گا، آپ کو اپنے کٹہرے میں ضرور کھڑا کریں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی جھوٹی جماعتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔